بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے؟ تو جو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اور جو گفتگو اللہ تبارک و تعالی اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے درمیان ہوئی، اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت حکایت کی شکل میں قلم بند کیا ہے۔ آپ بھی سماعت فرمائیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، میرا تو ہر ایک روح کو قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر تیرے حکم کی سرتابی کی مجال کہاں؟ ہاں، ایک واقعہ ایسا گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک بھلا نہیں پایا۔ وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا اور اے باری تعالیٰ، وہ تیرے حکم سے ایک بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز تباہ و برباد ہو کر ڈوب گیا۔ جہاز میں سوار کئی عورتیں اور مرد غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں تھی اور دوسرا اس کا نوزائیدہ بچہ تھا، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیرے رحم و کرم پر بہے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں آنن فانن سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کی جان بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے تیرا حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لو۔ تو اے رب کریم، تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، اور جب میں نے اس طفل شیرخوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی، اب یاد آئی ہے تو آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے پتا ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس حال میں پرورش پاتا رہا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اور ظاہر اور باطن اس پر عیاں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں۔ سورج سے کہا کہ اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا کہ بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور اس کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی کہ وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے کوئی بھی جانور بچے کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوش نوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس پر سے آہستہ آہستہ گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو اے اسرائیل، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کیں۔ اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا۔ اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی اور اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور اور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، تیرے بھید تو ہی جانتا ہے۔ میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، اس بچے نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ دوسروں کے لیے تو اس کے ماں باپ کی پرورش حجاب بن جاتی ہے، مگر اس نالائق نے تو بلا واسطہ اپنی جیب میں بہت سے موتی ہم سے پائے تھے۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ تو سامعین، جو نمرود کا انجام ہوا اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے سے اس کو جہنم واصل کیا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اے خدا کے بندے تو اپنی اصلاح کر لے، نفس یقیناً ایک خونی درندے کی مانند ہے، اگر یہ احسان فراموش ہو جائے تو مثل نمرود بن جاتا ہے۔ سامعین خوش رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔